نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ لوگ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ معراج کا وقت ہوا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ آج مسلمان ہی ہے جو مار کھا رہا ہے، آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ میں بتانے لگا ہوں۔ حضرت اقبال نے دعا کی، یا اللہ مسلمان ہی مار کھانے والا، مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، برما میں مسلمان ہی کٹ رہا ہے، جو ایک خدا کو ماننے والے اور جو تین خداؤں کو ماننے والے وہ بادشاہی کر رہے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں القاء کیا، تو نمی دانی ای دل دارد محبوب نہ دارد۔ اے اقبال، یہ مسلمان دل تو رکھتے ہیں لیکن اپنا دل اپنے مالک کے لیے نہیں رکھتے، اپنے محبوب اپنے نبی کے لیے نہیں رکھتے، اپنے دل کا رخ ان کا پینٹاگون ہے، ان کے دل کا رخ امریکہ ہے، ان کے دل کا رخ مغرب ہے۔ جس ان کے دل کا رخ مدینہ کی جانب ہو جائے گا اللہ ان کو عزت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تھا اور دل بھی حضور کے ساتھ لگایا تھا، تو آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ آج ان کا نام زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ ان کے زمانے میں اور بھی عورتیں ہوں گی لیکن کسی کا نام زندہ نہیں ہے۔ ان کا نام زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اپنا لیا۔ تو آج مسلمان اپنے اصلی ہیرو کو یاد رکھے، اصلی ہیرو ہمارے یہ ہیں، اصلی یہ لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ مسلمانوں نے اگر اپنا قبلہ و کعبہ ان ہستیوں کو بنایا ہوتا، ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوتا، ان ہستیوں کو کی زندگیوں کو کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا ہوتا تو آج مسلمان کو عزت مل جاتی۔ آج مسلمان کو ذلت اس لیے ہے کہ اقبال فرماتے کہ ای دل دارد محبوب نہ دارد، یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دل اپنے اصلی جو ان کے آئیڈیل ہیں ان کی طرف ان کے دل نہیں ہیں۔ تو اپنے اصلی ہیروؤں کو یاد رکھو۔ آج ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہ ٹی وی کے اینکر پورے سال ناچ گانے کرنے والی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کی یہ سیرت دیکھے۔ آخری بات کہتا ہے اور ختم کرتا ہوں بات، آیت مباہلہ نازل ہوئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ دو گروہ ہوں، دو لوگ ہوں، وہ ایک ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کرے میں حق پر ہوں، تو دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہو اس کو تو غرق کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ مباہلہ۔ حضور کے زمانے میں مباہلہ ہوا۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ، نجران کے عیسائی ہے، اس زمانے کے عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پوپ تھے، بڑے بڑے پادری تھے، نجران ان کا مرکز کہلاتا تھا، جیسے آج ہمارا مکہ و مدینہ مرکز ہے مسلمانوں کا۔ تو وہ آئے حضور کے پاس، بحث کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، بے شک ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم ہے۔ جیسے آدم کو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جب بحث و مباحثہ ہوا انہوں نے کہا چلو بھائی آپ ایسے کریں، اب میں بتانے لگا ہوں یہ آج کل جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کر جو دین سکھانے والی ہیں پورے سال، جن کو پردے اور حیا کا پتہ نہیں ہوتا، رمضان میں دوپٹہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور دین سکھانے کے لیے ٹی وی پر۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا حبیب آپ اپنے عورتیں لے آئیں، اپنے بچے لے آئیں، اپنی جانوں کو لے آئیں، ان کو بولو تم اپنی عورتوں اپنے بڑوں کو لے آؤ اور اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا مالک ان کو غرق کر دے گا۔ حضور علیہ السلام گھر گئے، سیدہ فاطمہ کو ساتھ لیا، حسن حسین کو ساتھ لیا، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کو ساتھ لیا، سب کو لے کر چلے۔ حضور آگے آگے، پیچھے حضرت امام حسن حسین، پھر سیدہ فاطمہ، پھر پیچھے حضرت مولا علی۔ حالانکہ قانون اللہ کا یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ آگے تھی، مولا علی پیچھے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جب چل رہی تھی، جہاں جہاں پر سیدہ فاطمہ تھی تو پردے میں،
جہاں جہاں پر ان کے قدموں کے نشان آتے مولا علی ان کے قدموں کے نشانوں پر اپنا پاؤں رکھتے کہ فاطمہ کے پاؤں کے نشانوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے. یہ تھی سیدہ کی سیرت. آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے. آج یار چلو اتنا پردہ نہیں, کم از کم غیر محرم سے تو عورت اپنے آپ کو پردہ کر سکتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اسلام قیدی اور سختی کا درس دیتا ہے, اور میں کہتا ہوں نہ, اسلام قیدی اور سختی کا درس نہیں دیتا, اسلام حفاظت کا درس دیتا ہے. اسلام یہ جو پردہ ہے نا, یہ انسان, یہ عورت کی حفاظت ہے, یہ اس کی قید نہیں ہے. یہ آج جو ٹی وی میں بیٹھ کر آزاد خیالی کے لبرل اور سیکولر طبقے کے لوگ جو سکھا رہے ہیں کہ جناب اسلام سختی کا دین ہے, پردے میں یہ مشکلات ہیں, یہ ہے وہ ہے, طرح طرح کی باتیں. تو سیدہ کی سیرت دیکھو. تو بات ختم کر رہا ہوں. جب وہ گئے سامنے بڑے بڑے عیسائی کے عالم جو ٹاپ تھے, وہ پادری تھے, وہ کھڑے تھے. وہ ایک جو تھا اس میں وہ انجیل کا عالم تھا. اس نے کہا بھائی ٹھہرو, یہ 5 عظیم ہستیاں آ رہی ہیں نا, یہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ ہم تو آئے ہیں بڑا دعویٰ کر کے کہ ہم عیسائی, ہم لوگ سچے ہیں, اور یہ جو مدینہ میں جن نبی نے دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا ان کے ساتھ ان کے اہل بیت ہوگی, ان کی جو نشانیاں تورات میں لکھی ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. قرآن نے بھی حکم دیا, قرآن نے بھی اشارہ دیا کہ نبی کی اہل بیت وہ اہل بیت ہے کہ جس کا ذکر رب نے تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. یہ ایسی عظیم ہستی ہیں. تو بارگاہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, شخصیت بہت بڑی ہے, لیکن ہم کم از کم اپنی گھر کی عورتوں کو ان کی سیرت پڑھائیں. ان کی سیرت جب ہم پڑھائیں گے نا تو انشاءاللہ خود بخود انقلاب پیدا ہو جائے گا. اس لیے شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کامل ولی نہ ملے, کوئی کامل بزرگ نہ ملے, فرمایا وہ نیک لوگوں کی باتیں پڑھنی شروع کر دے. فرمایا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سوال آپ کے مرید نے پوچھا. آپ نے فرمایا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اہل اللہ کی جو باتیں ہیں یہ نور ہیں, اور جو ان کو پڑھتا ہے رب العالمین اس کے سینے میں, اس کے دل کے اندر نور ایمان داخل فرما دیتا ہے. تو اگر لوگ کہتے ہیں یار تقریروں میں کیوں ہونا ہے, مولوی لگے رہنے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مولوی لگے رہنے, مولوی کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جن کی بات کر رہے ہیں وہ مالک بڑے تگڑے ہیں. جن مالکوں کی بات ہے نا, ان مالکوں کی بڑی بات ہے, ان کا بڑا مقام ہے. اپنی باتوں کو مولوی کرتا نہیں, اگر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی بات کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے اہل اللہ کی باتیں یہ انسان کے دل میں انقلاب پیدا کرتی ہے. ان لوگوں کو باتیں سنو, ان کی زندگی کے احوال جانو, تو انشاءاللہ خود بخود ایک وقت آئے گا تمہارے اندر بھی وہ انقلاب پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی صحیح غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا رحم الراحمین, قرآن مجید کا درس ہوا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا سیرت طیبہ, آپ کی زندگی کے احوال, آپ کے فضائل چند مناقب عرض کیے گئے. یا رب العالمین ہم سب کو آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. جیسے یا اللہ آپ کے عبادت کا ذوق, آپ کے زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت, یا اللہ